محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے معجزات کے متعلق آج ہم لوگ جو ہے ایک اور قرآن پاک کے عظیم معجزے پر گفتگو کریں گے، اور اس کا تعلق بھی جو ہے تاریخ سے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور ان کی جو ہے پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جھوٹا ثابت کر دیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر کمی نکال دی جائے، جھٹلا دی جائے۔ تو ان کی پوری زندگی جو ہے اس میں صرف ہوئی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگوں کو تو اگر کوئی ادنا موقع ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کا، دین اسلام کو غلط ثابت کرنے کا، تو وہ جو ہے نہیں چھوڑیں گے۔ انہی میں جو ہے ایک ابو لہب، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چچا تھا، سگا چچا تھا، مگر اسلام کا جو ہے سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ابو لہب کی پوری جو ہے کوشش اسی بات میں تھی کہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک کے اندر ایک صورت ابو لہب کی مذمت میں اتری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئی جا، اور وہ تباہ ہو گئے، جو اس نے کمایا، اور اس کا مال اسے کچھ بھی جو ہے فائدہ نہیں دے گا، اور ان قریب وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو قرآن پاک نے پہلے فرما دیا کہ ابو لہب جو ہے جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور اسی طرح ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں بھی سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو یا ان کے علاوہ بہت سارے لوگ جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، قرآن پاک نے ان کا نام لے کر ان کے بارے میں صاف طور سے فرما دیا کہ جہنم میں جائیں گے۔ اب ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے صرف یہ کرنا تھا کہ جھوٹے ہی طور پر جو ہے کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا ہم جہنم میں جائیں گے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، آپ کا کلام جھوٹا ہو گیا، آپ کی قرآن پاک جو ہے جھوٹی ہو گئی۔ تو اس سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب 10 سال تک جو ہے زندہ رہا، مگر اس کو ذرہ برابر اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے جھوٹے طور پر ہی جو ہے کلمہ پڑھ لے۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ بھی جو ہے کئی سالوں تک جو ہے زندہ رہا۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ جن کافروں کے بارے میں قرآن پاک نے فرما دیا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور تو یہ ان لوگوں کو باوجود اس کے کہ ان قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کے نازل ہونے کے بعد یہ لوگ کئی سال زندہ رہے، ابو لہب 10 سال زندہ رہا، مگر ان کو ایمان کی توفیق جو ہے نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی غیب کی جو کہ خبر دینا ہے۔ حالانکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹے ہوتے تو اپنی نبوت کو رسک میں نہیں ڈالتے یہ کہہ کر کہ ابو لہب جو ہے ان قریب جہنم میں جائے گا، اس کا نام لے کر، جبکہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا جہنم میں، تو آج ایمان قبول کرتا ہوں، میں تو مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اگر کوئی جھوٹا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی نبوت کو جو رسک میں نہیں ڈالتا، مگر آپ سچے نبی تھے، قرآن پاک اللہ کا سچا جو ہے کلام ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والی نہیں ہے، اگرچہ یہ لوگ جو ہے کئی سال جو کہ زندہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ابو لہب اور اس کی بیوی کا نام لے کر فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ وغیرہ کے بارے میں مکمل جو ہے کئی ساری آیتیں اتار کے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بھی قرآن پاک کا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا کہ لوگ ایمان لے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور ان لوگوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم، یعنی ان کے دماغ میں، ان کے ذہن و خیال میں صرف یہی چیز نہیں آئی کہ ہماری پوری زندگی تو کسی کوشش میں گزرتی ہے کہ کس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کیا جائے، کس طرح ان کے دین کو جو ہے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ تو ان کو صرف اتنا سا کرنا تھا کہ جھوٹے طور پر ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے جھوٹا ثابت ہو جاتا، قرآن پاک جھوٹا ثابت ہو جاتا، مگر ان کو جو ہے یہ بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔